ایسی بات کی تعلیم دینا کہ جس سے ان کو غلط فہمی پیدا ہو. تو اس لیے کچھ خاص لوگوں کو تو بتائی جائے وہ بات جن کے بارے میں یہ خیال ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں نہیں پڑیں گے، لیکن دوسرے لوگوں کو نہ بتائی جائے. یہ معنی ہے کہ من خص بالعلم قوما دون قوم، کہ جس نے علم کی بات بتانے کے لیے خاص کر دیا کسی خاص قوم کو، یعنی کچھ خاص لوگوں کو، اور دوسرے لوگوں کو نہیں بتائی. دوسرے لوگوں کو نہیں بتائی کراہیت اللہ یفہم، اس بات کو برا سمجھتے ہوئے کہ وہ اگر ان کو بتائی جائے گی تو وہ سمجھیں گے. یہ وہ بات ہے کہ جو فقہاء کرام بعض اوقات لکھتے ہیں کہ ھذا مما یعرف ولا یعرف، کہ یہ بات سمجھنے کی تو ہے لیکن بتانے کی نہیں ہے لوگوں، کیونکہ لوگ کو اگر بتائی جائے گی تو وہ غلط فہمی میں پڑیں گے اور اس سے فتنہ پیدا ہوگا. سمجھ گیا نا؟ تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ پر اس جگہ کے مناسب بات کہنی چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ اس سے وہ غلط فہمی میں پڑ جائے. یہ بھی بڑا اہم اصول ہے جو یہاں پر بیان فرمایا گیا ہے. اور اسی کی تائید کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے کہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں کو ایسی بات بتاؤ جس کو وہ سمجھ سکیں. یعرفون کے معنی جس کو سمجھ سکیں. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے؟ یعنی تم کوئی بات اللہ رسول کے حوالے سے ایسی کہہ دو جو لوگ سمجھے نہیں اور نہ سمجھنے کی وجہ سے کہیں یہ تو بات غلط ہے، تو اللہ رسول کی تکذیب لازم آئے گی لوگوں کی طرف سے. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ خاص طور سے علماء کو اور داعیوں کو اس کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے. بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہیں تو فی نفس الامر میں صحیح، لیکن لوگوں کی فہم سے بالاتر، ان کو بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کے سامنے. اب یہ مثلا یہ علماء دیوبند کے عقائد میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، یعنی آپ کے قبر مبارک، وہ کعبے اور عرش سے افضل ہے. کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے. بات تو فی نفسی صحیح ہے، اور صحیح ہونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہے وہ آپ کا مکان ہے، یعنی وہاں پر آپ کا جسد اثر اس سے متصل ہے. تو آپ کے جسد اثر سے اتصال کی وجہ سے اس کی فضیلت بہت زبردست ہے، بخلاف کعبے کے اور عرش کے، کہ کعبہ اور عرش اللہ تعالیٰ کا مکان نہیں ہے. اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی جو نسبت ہے وہ محض نسبت تشریفی ہے، تشریفی نسبت ہے، یعنی شرف اس کو یہ عطا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا گیا، ورنہ اللہ جل جلالہ اس میں متمکن اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ آپ کا مکان ہو. اس واسطے وہ مکان نہیں باری تعالیٰ کا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان ہے. اس وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ وہ روضہ اقدس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ عرش و کرسی سے افضل ہے. بات تو صحیح ہے فی نفسی، لیکن اگر عوام کے سامنے یہ بات بیان کی جائے تو ان کی سمجھ میں آنا یہ مکان عجیز مکان کو نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ سے بھی، اللہ تعالیٰ سے بھی افضل قرار دے دیا، تو جھگڑا کھڑا ہو جائے گا. ایک مرتبہ بالکل ایسا ہی ہوا، ایک مولوی صاحب سے وہ ایک جگہ عوام کے سامنے انہوں نے یہ مسئلہ بیان کر دیا. اب عوام بھیڑ گئے، یہ کیا تم باتیں کرتے ہو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے افضل ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ، بحث کر گئے خانوں. تو یہ ایسی بات ہے جو عام لوگوں کے سمجھنے کی نہیں ہے، نہ بیان کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ اس پر کوئی ایمان کا کوئی بڑا تقاضا موقوف ہے کہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے لوگ تو یہ بات نہیں بتائی جائے گی تو جو ہے لوگ گمراہی میں پڑیں گے یا ایمان میں ان سے کوئی نقص آ جائے گا. تو خامخواہ یہ بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں.
سمجھے نا. اسی طرح بعض تعبیرات ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے اب عام آدمی متبحث ہوتا ہے. اب یہ جو علم غیب کا مسئلہ ہے نا کہ اب صورت کچھ ایسی بن گئی ہے کہ جو بریلوی حضرات ہیں وہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کا اثبات کرتے ہیں، علم غیب کا، اور علماء دیوبند جو ہیں وہ علم غیب کی نفی کرتے ہیں. اب عام آدمی کے سامنے عام آدمی جو ہے وہ علم غیب کا صحیح معنی میں مطلب سمجھتا ہی نہیں. علم غیب کا مطلب اس کا سمجھتا ہے انباء الغیب، غیب کی خبریں. تو غیب کی خبریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت آئی ہیں. کذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. تو عام آدمی یہی سمجھتا ہے کہ علم غیب کا مطلب کیا ہے؟ انباء الغیب، غیب کی خبریں. لہٰذا اگر عام آدمی کے سامنے یہ کہو کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی غیب کی خبر نہیں آتی. تو اس سے وہ متبحث ہوتے ہیں. سمجھے نا. ایک تو اگر بات اس طرح کی جائے کہ بھائی غیب کی خبریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی آئی ہیں کہ دنیا میں کسی کے پاس بھی نہیں آئی. لیکن علم غیب جو ہے وہ خاص اصطلاح ہے کہ جمیع ما کان و ما یکون کا علم جو کسی واسطے کے بغیر ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی کے. تو عام آدمی کے سامنے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جلسے میں کسی نے سوال کر دیا کہ جی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں تھا؟ تو والد صاحب نے جواب میں فرمایا کہ حضور کو بہت علم غیب تھا، کیونکہ وہ علم غیب کا مطلب کس لیے کہہ رہا تھا کہ انباء الغیب کے معنی. فرمایا کہ حضور کو بہت علم غیب تھا جو دنیا میں کسی کو نہیں اور کسی کو نہیں. تو پھر ذرا تشریح فرما دی کہ غیب کی اتنی خبریں آئیں گی آپ کے پاس، ساری جو وحی آ رہی ہے وہ سب غیب کی خبریں جو ہے کذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. البتہ علم غیب ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اگر مطلق تم ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا بس اور کہہ کے خاموش ہو جاؤ تو عام آدمی سمجھے گا کہ انباء الغیب کی نفی کر رہے ہیں اور خامخواہ متباحث ہو. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ ایک مسئلہ چل پڑا جو علماء دیوبند اور علماء بریلی کے درمیان مختلف ہوا، امکان کذب کا. یعنی اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے یا نہیں. سمجھے نا. اب شکل ایسی بن گئی موحد کہ دیوبندی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ کا امکان ہے اللہ تعالیٰ کے، اور وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا. تو کیا بنا؟ یعنی ایسی شکل بن گئی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک عیب کی نسبت کر رہے ہیں دیوبندی کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جھوٹ بولنے کی کا امکان ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تنزیہ کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ عنوان بڑا غلط ہے. عنوان اصل میں یہ تھا کہ عموم قدرت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر شامل اور عام ہے. تو ہر چیز پر شامل اور عام ہے تو قدرت اس کو ہر بات کے اوپر ہے. یہ اور بات ہے کہ قدرت کے باوجود وہ کام نہ کرے. سمجھے نا. تو جب قدرت ہے اس کی ہر چیز پر تو کذب پر بھی قدرت تو ہے لیکن کبھی کرتا نہیں، اس قدرت کو استعمال نہیں کرتا. اصل بات یہ تھی. لیکن عام آدمی کے سامنے جب کہو گے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے الحمد للہ تو اس کو ایک تباہش ہوگا، اور اس تباہش کے نتیجے میں خامخواہ ایک وہ بدگمانیاں پیدا ہوں گی. یہ قصے اس طرح چلے. تو اب انہوں نے اس کو عنوان دے دیا، یعنی بریلوی لوگوں نے عنوان دے دیا کہ امکان کذب عنوان رکھا ہے. حالانکہ اصل مسئلہ کیا تھا؟ عموم قدرت باری تعالیٰ. سمجھے نا. امکان کذب.
تو بعض اوقات تعبیرات کی غلطی سے بھی غلط فہمیاں بہت زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح کی غلط فہمی یہاں پر بھی پیدا ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کہ حدث الناس بما یعرفون. اول تو یہ دیکھو کہ آیا اس مسئلے کو بیان کرنے کی عوام کے سامنے ضرورت بھی ہے یا نہیں. اگر فرض کرو عوام کو اس مسئلے کا پتہ نہ چلا تو کیا ان کے ایمان میں کوئی نقص آ جائے گا یا دین ادھورا رہ جائے گا؟ اگر ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اس مسئلے کی تو پھر خامخواہ اس کو بیان کرنے کی حاجت ہی نہیں، مت بیان کرو. اور اگر کبھی بیان کرنا پڑ جائے تو اس کا عنوان ایسا ہو جو لوگوں کے سمجھ میں آ سکے. حدث الناس بما یعرفون اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، یہ ہے معنی. سمجھ گیا بھائی؟ اب آگے بھی حضرت علی کے قول کی سند بیان کرتی کہ حدثنا به عبید اللہ بن موسیٰ عن معروف عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد جو حدیث مسند روایت کی ہے وہ آپ نے مشکات میں بھی پڑھی ہوگی. به قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابي عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ. حضرت انس نے یہ بات نقل کیا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعاذ رضیته علی الرحل قال، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ حضرت معاذ ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کجاوے پر، یعنی اونٹ پر آپ سفر کر رہے تھے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ردیف تھے آپ کے، یعنی پیچھے بیٹھے تھے. اس وقت میں آپ نے فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، آواز دی حضرت معاذ. قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. قال یا معاذ، پھر دوبارہ آواز دی قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. پھر تیسری بار آواز دی یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. یہ ایک اشتیاق پیدا کرنا تھا، بار بار آواز دے کر. پھر کوئی پہلے دو مرتبہ میں کوئی بات نہیں فرمائی تو اشتیاق پیدا کرنا تھا کہ آواز دے رہے ہیں تو اب پتہ نہیں بار بار آواز دے کر کیا بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی بہت ہی اہم بات ہوگی. اس کا اشتیاق پیدا کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ آپ نے آواز دی، ثلاثہ 3 مرتبہ. پھر فرمایا کہ ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، جو شخص بھی شہادت دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، صدقا من قلبی، سچے دل سے، الا حرمہ اللہ علی النار، جو شخص بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے جہنم. جس کے معنی یہ ہے کہ جب ایمان لے آیا سچے دل سے تو آگ پر وہ حرام ہو گیا. آگ پر حرام ہونے کا معنی یہ ہے کہ آگ میں دخول ابدی اس کے اوپر حرام ہے. آگ کے اندر، جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے کا معاملہ اس کے لیے ختم ہو گیا ایمان لانے کے بعد. ہاں اپنے کسی عمل کی خرابی کی وجہ سے عارضی طور پر تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، تھوڑے عرصے کے لیے وہ اپنی سزا بھگتنے کے لیے جا سکتا ہے جہنم میں، لیکن اس کا دخول ابدی جو ہے وہ حرام ہے. یہ معنی ہے اس بات. تو پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ افلا اخبر بہن. حضرت معاذ نے پوچھا کہ رسول اللہ اتنی بڑی بات آپ نے فرما دی کہ کیا میں لوگوں کو نہ بتاؤں؟ فیستبشرون، کہ وہ خوش ہو جائیں کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اس کی شہادت دینے کے بعد جہنم حرام ہو جاتی ہے. قال، تو آپ نے فرمایا اذن یتکلوا، پھر تو وہ لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. یعنی اگر تم ان کو بتا دو گے یہ بات عام لوگوں کو تو بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے کہ بس ہم تو اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ چکے ہیں سچے دل سے، اب ہمیں کسی عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے اور کسی گناہ سے بچنے کی حاجت نہیں ہے. تو لوگ اس کو صحیح سمجھیں گے نہیں، بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو یہاں معاذ کو تو بتا دی آپ نے یہ بات، لیکن عام لوگوں میں اس کی تشہیر روک دی. کیوں روک دی؟ اس واسطے کہ لوگ اس کا مطلب غلط سمجھیں گے کہ اس کے بعد سب کسی عمل کی حاجت نہیں.
حالانکہ مقصود کیا تھا؟ مقصود یہ تھا کہ جو دخول ابدی ہے وہ حرام ہو گیا ایمان کے بعد، لیکن عمل پھر بھی ضروری ہے، اور عمل اگر آدمی غلط کرے گا تو اس کی سزا بھی بھگت سکتا ہے ابتدا میں، بعد میں پھر چاہے جنت میں چلا جائے، سمجھے نا؟ اور دوسرا مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اگر کسی نے کہا سچے دل سے، صدقا من قلبی، تو سچے دل کی علامت یہ ہوگی کہ اللہ کے رسول کے احکام پر عمل بھی کرے، تو پھر حرام ہے، مطلق حرام ہے، پھر وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائے گا، یا یہ مطلب تھا یا وہ مطلب تھا۔ لیکن اگر عام لوگوں کے سامنے اس طرح اطلاق کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی تو اس میں وہ لوگ سمجھیں گے کہ عمل کی کوئی اہمیت نہیں اور بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے عام لوگوں کو نہ بتاؤ۔ وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَعَصُّمًا، حضرت معاذ نے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا عام لوگوں کو بتانے سے، پھر بتایا نہیں ہے تو معاذ نے لوگوں کو، یہاں تک کہ جب مرنے کا وقت آ گیا، انتقال کا وقت آیا، تو اس وقت میں جو خاص خاص لوگ تھے ان کو بتا دیا تعصماً، گناہ سے بچنے کے لیے، یعنی یہ خیال ہوا کہ اگر میں اپنے ساتھ لے جاؤں یہ حدیث اور کسی اور کو نہ بتاؤں تو کہیں مجھ پر گناہ نہ ہو، اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، تو آپ نے تبلیغ کا حکم دیا ہے، تو اور یہ جو منع فرمایا تھا یہ تو عام لوگوں میں پھیلانے سے منع فرمایا تھا، خاص خاص لوگوں کو بیان کرنے میں ممانعت نہیں ہے، اب اگر میں بالکل کسی کو نہیں بتاؤں گا تو مجھے اندیشہ ہے کہ گناہ نہ ہو جائے، اس واسطے انہوں نے مرنے سے پہلے یہ حدیث سنائی لوگوں کو، اور ایسے لوگوں کو سنائی جس کے بارے میں خیال تھا کہ یہ غلط فہمی میں اس طرح نہیں ہو، سمجھ گیا نا؟ چلیے ایک سوال جی، تو صحیح اسی طرح کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی تھی، ان کو اجازت دے دی تھی کہ بتا دو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا تھا بتانے سے، وہ کیسی ہے اس کی؟ وہ بھی یہی ہے، اصل میں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی اور جوتے اپنے دے کر بھیجا بتا دو لوگوں کو، تو خیال یہ تھا کہ یہ ایسے لوگوں کو بتائیں گے کہ جو غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، لیکن حضرت فاروق اعظم بھی کو ملے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کے ابو ہریرہ جو ہے ہر ایک حرکت و ناقص کو بتا دیں گے، تو اس واسطے انہوں نے تجویز پیش کی کہ آپ اس طرح عام اعلان نہ کریں بلکہ خاص خاص لوگوں کو بتائیں، تو آپ کا منشا بھی یہ نہیں تھا کہ سب لوگوں کو بتائی جائے اور خاص خاص لوگوں کو بتانا منظور تھا، حضرت عمر نے کوئی اندیشہ ہوا کہ وہ کہیں سبھی کو نہ بتا دیں، اس واسطے روک دیا۔ سر جی یہ واقعہ پہلے کا، یہ وہ واقعہ پہلے کا، یہ واقعہ پہلے کا، یہ وہ والا سر جی جی بیان کریں تو تشریح کے ساتھ بیان کریں، تشریح کے ساتھ بیان کریں کہ بھائی اگر تشریح کے بغیر بیان کریں گے تو لوگ غلط میں مبتلا ہوں، لہٰذا اگر بیان کریں تو تشریح کے ساتھ بیان سر جی اگر علماء کو تو خود ان جیسے مسائل کو بیان کرنا نہیں چاہیے عوام الناس کے سامنے، یعنی اگر علماء کو تو ان جیسے مسائل کو جو ہے عامت الناس کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر عامت الناس میں سے کوئی عالم سے جو اس طرح سوال کر لے ان جیسے مسائل کے بارے میں، پھر بھی ان کی ذمہ جواب دینا نہیں۔ جن چیزوں کے بارے میں یا خیالوں کے جواب دینے کے باوجود یہ شخص جو ہے اس جواب کو پوری طرح سمجھے گا نہیں تو اس سے کہہ دو کہ تمہیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اللہ اللہ کرو، پھر اس طرح سے لیکن اگر یہ خیالوں سے سمجھ لے گا تو پھر سر وہ منصوب عن علم عالم حسن ختم ہے کہ جو علم ضروری ہو جس کے پہلے جس کے جانے بغیر انسان کو کوئی نقصان ہو سکتا ہو، وہ ہے بات، لیکن ایسی فضولیات من حسن اسلام المرء تسلو ما لا یعنی۔
بہت سے لوگ ایسے الٹے سیدھے سوال کرتے رہتے ہیں، تو میں تو ان کو یہ جواب دیتا ہوں کہ بھائی تمہیں اس بحث میں نہ پڑھو، تم جو کام کرنے کا ہے وہ کرو، نماز پڑھو یہاں جا کے پڑھتی جی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے حدیث سے جو ہے کہ انہوں نے فاخبر بها معاذ عند موته تأثما، اس سے بھی مقصد اس کا بتانا تو ضروری نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود پھر انہوں نے بتا دیا. نہیں بتانا عام لوگوں کو ضرور نہیں تھا، لیکن خاص لوگوں کو بتانے میں کوئی نہیں، جیسے کہ حضور نے ان کو بتایا تھا کہ یہ خاص لوگوں کو بتایا. چلیے جی فرمائیے. اگر خاص لوگوں کو بتانا منع نہیں تھا، عام لوگوں کو بتانا منع تھا، تو حضرت معاذ نے زندگی میں کیوں نہیں بتا دی؟ زندگی میں جو ہے وہ اس کو یہ خیال رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو. دو باتیں ہوتی ہیں، دیکھو کسی چیز کے اندر بعض اوقات دو پہلو ہوتے ہیں. ایک پہلو یہ ہے احتیاط کا، کہ جب میں نے حضور سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو بتا دوں، آپ نے فرمایا کہ بھائی بھروسہ کر بیٹھے ہیں لوگ، تو آپ نے ایک طرح سے منع فرمایا. تو زندگی میں اس پر جو خیال خالص رہا کہ کیونکہ منع کیا ہے تو اس واسطے نہ بتاؤں تو بہتر ہے. مرتے وقت یہ خیال آیا کہ بھائی اگر میں لے کے چلا گیا اس کو تو کہیں یہ دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت نہ ہو، اس واسطے خاص لوگوں کو سب بتائیں. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أنس رضي الله عنه وعنهم قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر به الناس قال لا إني أخاف أن يبتكلوا. باب الحياء في العلم. وقال مجاهد رحمه الله لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة قالت جاءت أم سليم رضي الله عنها وعنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغسلت أم سلمة تعني وجهها وقالت يا رسول الله أو تحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. یہ فرمایا باب الحیاء فی العلم، علم کے معاملے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے، یعنی علم حاصل کرنے میں کوئی حیا نہیں ہونی چاہیے. جب کسی علم کا حاصل کرنا مقصود ہے تو محض اس بنا پر اس حصول علم کو ترک نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی جو ہے کوئی حیا مانے ہو رہی ہے اس میں. مثلا حیا مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، یا تو مسئلہ ہی حیا کا ہے تو اس کو پوچھنے میں حیا ہوتی ہے بعض اوقات، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑی عمر کا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر میں اب علم حاصل کروں گا پوچھوں گا یہ چھوٹی سی بات تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اتنا بڑا بڈھا ہو گیا اور ابھی تک اس کو اس کی بات بھی پتہ نہیں ہے، سمجھے نا. یا کسی وقت اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ بھائی میں اگر یہ بات معلوم کروں گا تو لوگ مجھے جاہل سمجھیں گے. یہ ساری حیا جو ہے یہ سب حجاب ہے علم میں، کوئی اس میں سے کوئی حیا مانے نہیں ہونی چاہیے علم کے حاصل کرنے کے سلسلے میں، یہ ہے مقصود. چنانچہ مجاہد فرماتے ہیں کہ لا يتعلم العلم مستحی ولا مستكبر. بڑا خوبصورت جملہ فرمایا کہ علم حاصل نہیں کرتا وہ شخص جو شرمائے علم حاصل کرنے سے، اور نہ وہ شخص علم حاصل کر سکتا ہے جو تکبر میں ہو، جو پہلے گھمنڈ میں مبتلا ہے، تکبر ہے اس کو، تو تکبر کے ساتھ علم جمع نہیں ہوتا. وہ جو فرمایا آپ کسی نے کہ علم عز لا ذل فیہ یحصل بذل لا عزت. علم ہے تو ایسی عزت جس میں کوئی ذلت نہیں، لیکن حاصل ہوتی ہے کس طرح؟ ذلیل ہو کر، کہ جس میں کوئی عزت کا پہلو نہیں. یعنی استاد کے سامنے آدمی کو اپنے آپ کو ذن و تلمذ طے کرنا ہوتا ہے، اس کے آگے اپنے آپ تواضع کا اظہار کرنا ہوتا ہے، عاجزی انکساری ظاہر کرنی ہوتی ہے، تب جا کر علم حاصل ہوتا ہے. اور کوئی آدمی اکڑا بیٹھا ہے، گردن اس کی تنی ہوئی ہے، گردن اکڑی ہوئی ہے، سینہ تنا ہوا ہے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، یا میں کسی کے سامنے کیوں جا کر ذن و تلمذ طے کروں،
تو ایسے متکبر کو کبھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ وقالت عائشہ کا ارشاد ہے کہ نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بڑی اچھی عورتیں ہیں، لم یمنعهن الحیاء ان یتفقهن فی الدین، حیا ان کو مانے نہیں ہوئی کبھی بھی اس بات سے کہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں، وہ جو کچھ بھی بات ہوتی ہے وہ پوچھ لیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کے نتیجے میں ان کو علم حاصل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس میں بہت معروف حدیث روایت کی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتی ہیں کہ جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یہ وہی ہیں جو حضرت انس کی والدہ ہیں، اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتے۔ تو میں یعنی بات جو آگے پوچھنے جا رہی ہوں بظاہر شرم کی بات ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کا مسئلہ ہے اس واسطے میں باوجود شرم کی بات ہونے کے آپ سے پوچھ رہی ہوں۔ وہ یہ کہ فہل علی المرأة من غسل اذا احتلمت، میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا عورت پر بھی غسل واجب ہوتا ہے اگر اس کو احتلام ہو جائے؟ عورتوں کو احتلام بہت کم ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بڑی عمر کی عورتوں میں یہ احتلام بھی پایا جاتا ہے، تو اس واسطے انہوں نے پوچھا کہ کیا اگر عورت کا احتلام ہو جائے تو غسل واجب ہوگا یا نہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، آپ نے فرمایا کہ اگر وہ پانی دیکھے، یعنی انزال بھی ہے، اگر عورت کو انزال ہو جائے حالت احتلام میں تو پھر غسل اس پر واجب۔ پر ایسا کیا نکلا کہ اگر صرف خواب دیکھا اور کوئی مادہ خارج نہیں ہوا پھر غسل نہیں، لیکن اگر کوئی مادہ خارج ہوا ہے تو پھر اس صورت میں غسل واجب ہوگا۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ عورت کے بھی مادہ منویہ ہوتا ہے، یا طبہ کے ہاں یہ مسئلہ بڑا مختلف بھی رہا ہے کہ آیا عورت میں مادہ منویہ ہوتا ہے یا نہیں۔ بعض اطباء اس بات کے قائل رہے ہیں کہ مرد میں تو ہوتا ہے مادہ منویہ، عورتوں میں نہیں ہوتا، اور ان کا انزال جو ہے وہ استکمال لذت کا نام انزال ہے، اور کوئی مادہ خارج نہیں ہوتا، لیکن اس سے معلوم ہوا کہ ہوتا ہے مادہ منویہ عورت کا بھی۔ ہاں عام طور سے اس کا خروج باہر کی طرف نہیں ہوتا، اندر ہی اندر اس کا خروج ہوتا ہے، تو لیکن کبھی کبھی وہ باہر کی طرف بھی خارج ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر ہو تو پھر اس صورت میں وہ غسل واجب ہوگا۔ وغفت ام سلمہ رضی اللہ عنہا تانی وجہا، حضرت ام سلمہ نے ڈھانپ لیا اپنا چہرہ شرم کے مارے، سمجھے نا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے پڑھا ہوگا ترمذی میں جو انہوں نے کہا کہ فضحت النساء یا ام سلیم، ام سلیم تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، کیونکہ تم نے ایک ایسا سوال کیا کہ جو عورتوں کی شہوت پر دلالت کرتا ہے۔ احتلام جو ہوتا ہے وہ شہوت سے ہوتا ہے، اور ساتھ میں خاص طور پر اگر مادہ منویہ خارج ہو تو ان کو ایسا سوال کیا، تو انہوں نے ایسے ہی ان سے دل لگی کے طور پر کہا کہ تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا، اور اپنا چہرہ انہوں نے ڈھانپ لیا۔ پھر فرمایا، حضرت عائشہ نے حضرت مسلم نے پوچھا یا رسول اللہ اب تحتلم المرأة، کیا عورت کو بھی احترام ہوتا ہے؟ مطلب ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ عورت ان کو بھی احترام ہوتا ہے۔ قال نعم تربت یمینک، آپ نے فرمایا کہ ہاں ہوتا ہے۔ تربت یمینک کی لفظی معنی تو یہ ہے کہ تمہارا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو۔ بظاہر تو بد دعا ہے یہ، لیکن بد دعا مقصود نہیں ہوتی کلام عرب میں، بلکہ بے تکلفی کا جملہ ہے۔ فبما یشبہھا ولدھا، اگر اس کے دل میں اور اس کے جسم میں مادہ منویہ نہ ہو تو اس کا اولاد اس کے ساتھ کیسے مشابہ ہوتی ہے؟ مشابہت تو اسی طرح پیدا ہوتی ہے کہ اگر عورت کا مادہ غالب آ جائے تو اولاد اس کے مشابہ ہوتی ہے، اور اگر مرد کا مادہ غالب آ جائے تو اولاد اس کے مشابہ ہوتی ہے۔
تو اب عورتوں کے مشابہ اگر اولاد پیدا ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اسی وجہ سے کہ مادہ ہوتا ہے اس کے اندر. جب مادہ ہوتا ہے تو وہ کبھی کبھی زور بھی کرتا ہے، کبھی بھی ہو جاتا ہے. جی. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله فاستحييت. قالوا يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي النخلة. قال عبد الله فحدثت أبي بما وقع في نفسي فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. حدیث تو پہلے پڑھ چکے ہیں آپ. یہاں لانے کا منشا یہ ہے کہ حیا جو مذموم ہے علم کے معاملے میں وہ ہے جو حصول علم میں حیا ہو، کہ آدمی کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے مگر شرما رہا ہے حاصل کرنے سے، یہ تو بری بات ہے. لیکن اپنے علم کا اظہار کرنے سے حیا مذموم نہیں بلکہ محمود. ایک موقع ہے جہاں پر کہ آدمی اپنے علم کا اظہار کر سکتا ہے لیکن وہ شرما جائے کہ کیا میں اظہار کروں اپنے علم کا. سمجھا؟ تو بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑوں کی موجودگی میں کیا بولیں. تو یہ حیا جو ہے یہ مذموم نہیں بلکہ محمود ہے. جیسے عبداللہ بن عمر، یہ جب آپ نے سوال کیا کہ وہ درخت کون سا ہے تو عبداللہ بن عمر نے کہ دل میں آ گیا کہ نہیں، اور دل میں آیا تو جواب دے دوں لیکن حیاء خاموش رہے. یہ حیا مذموم نہیں تھی. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی. صرف اتنا تھا اگر بتا دیتے تو اپنے علم کا فہم کا اظہار ہوتا، تو اپنے علم اور فہم کا اظہار کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. لہذا اگر حیا اس سے مانے ہو گئی تو اچھی بات ہے. سمجھ گئے نا؟ یہ مطلب ہے. جی جی. وہ بیان کریں تو نہیں، شرم مسلمانے نہیں بتائیں. جہاں ضرورت ہے اس کو ضرورت کے وقت میں بتائیں. میں جو بتا رہا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہوں اظہار علم کے لیے، میں اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ میں جانتا ہوں. یہاں حضرت عبداللہ بن عمر جو رکے نا وہ کہیں کے لیے رکے؟ اس بات سے رکے کہ میں یہ کہوں کہ میں جانتا ہوں تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا بڑوں کی موجودگی میں، اس لیے. لیکن جہاں ضرورت آئی ہو تو وہاں پر مسئلہ بتانے میں بھی حیا مانے نہیں ہونی چاہیے. جی. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. اب یہ تیسری صورت بیان کر رہے ہیں کہ جہاں حیا میں اور حصول علم میں دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے، کہ حیا کے تقاضے پر بھی آدمی عمل کر لے اور ساتھ ساتھ وہ حیا حصول علم میں مانے بھی نہ ہو. کیا کہ خود تو پوچھنے میں شرما رہا ہے، دوسرے سے سوال کروا لیا تو مقصد علم کا تو حاصل ہو گیا اور حیا بھی اپنی جگہ برقرار رہی. تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو من استحیا فامر غیرہ بالسؤال، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث نقل کی ہے کہ قال كنت رجلا مزاء، فرمایا گیا کہ میں ایسا شخص تھا کہ جس کو مزی بہت خارج ہوتی تھی. اور مزی جو ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ مجھے خیال ہوتا ہے کہ مزی کے خروج سے غسل واجب ہو جاتا ہے. تو جب بھی مزی خارج ہوئی وہ غسل کرتا، پھر مزی خارج ہوئی پھر غسل کرتا. فكنت اكثر منه الغسل، دوسری روایت میں حضرت فرماتے ہیں بہت غسل کیا کرتا تھا. لیکن صریح طور پر معلوم نہیں تھا کہ آیا اس سے غسل واجب ہوتا ہے یا نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے میں کہنے میں مجھے شرم آتی تھی کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ میرے نکاح میں تھی. اور عام طور سے مزی کا خروج ہوتا ہے جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت وغیرہ کرتا ہے تو اس سے ہوتا ہے. تو اب اگر میں حضور سے پوچھوں کہ یا رسول اللہ مزید مجھے بہت خارج ہوتی ہے تو یہ شرم کی بات تھی جو مجھے پوچھتے ہوئے
حیا مانے ہو رہی ہے۔ تو میں نے حضرت مقداد ابن اسود سے کہا، امرت المقداد، مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے کہا ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حضور سے پوچھیں کہ مزید کے خروج سے غسل ہوتا ہے یا نہیں۔ فسألوا، انہوں نے پوچھا، فقال فیہ الوضوء، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں غسل نہیں ہوتا، صرف وضو واجب ہوتی ہے۔ تو یہاں دونوں کام ہو گئے، حیا پر عمل بھی ہو گیا اور حصول علم بھی ہو گیا۔ جی باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر رضي الله عنهما ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. کہتے ہیں علم اور فتویٰ کی بات مسجد میں کرنا جو بھی جائز ہے، اور اس کو بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ بعض فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ مسجد جو ہے وہ عبادت کے لیے بنا ہوئی ہے، نمازوں وغیرہ کے لیے، اور اس میں تعلیم نہیں دینی چاہیے۔ حنفیہ کا مسلک بھی یہ ہے کہ مسجد میں اجرت لے کر تعلیم دینا جائز ہے، یعنی کوئی استاد وہاں پر پڑھائے مسجد میں اور اجرت لیتا ہو، تو اجرت لینا یہ اجارہ ہے۔ تو جس طرح مسجد میں بیع جائز نہیں ہے اسی طرح اجارہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ حنفیہ بھی کہتے ہیں۔ تو کسی کو خیال ہو سکتا تھا کہ شاید ویسے بھی بغیر اجرت کے بھی پڑھنا پڑھانا مسجد کا کام نہیں ہونا چاہیے اور شور مچے گا، اور وہ اس کام کے لیے ہے کہ لوگ آئیں سکون سے نماز پڑھیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اس بطرۃ الباب کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ نہیں، مسجد کے اندر اگر علم کی بات ہو یا فتویٰ کی بات ہو تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ اور اس میں استدلال کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے، ان رجلا قام فی المسجد، ایک شخص جو ہے وہ مسجد میں کھڑا ہوا، فقال، مسجد میں کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ من این تأمرنا ان نحل، سمجھے نا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ کہاں سے ہم احلال کریں۔ احل یحل احلالاً کے لفظی معنی ہوتے ہیں آواز نکالنا، اور اسی وجہ سے بچہ جب پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے آواز نکالتا ہے، اس کو بھی احلال اور استحلال کہتے ہیں۔ اور حج کی اصطلاح میں احلال کے معنی ہوتے ہیں تلبیہ پڑھنا، اور کیونکہ تلبیہ ہی سے احرام کی حالت شروع ہوتی ہے، تلبیہ پڑھنا، محض احرام کے کپڑے پہن لینے سے حالت احرام شروع نہیں ہوتی۔ احرام کے کپڑے پہن لیے، نیت بھی کر لی عمرے کی یا حج کی، دل میں نیت کر لی، اس سے بھی حالت احرام شروع نہیں ہوگی۔ شروع کب ہوگی؟ جب تلبیہ پڑھے لبیک اللہم لبیک۔ تو اس لیے احلال کا لفظ احرام باندھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، سمجھے نا؟ تو معنی کیا ہوئے کہ کہاں سے ہم احرام باندھیں، یعنی وہ کون سی میقات ہے جس سے بغیر احرام سے گزرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحل اہل المدینہ من ذی الحلیفہ، اہل مدینہ جو ہیں وہ احرام باندھیں گے کہاں سے؟ ذی الحلیفہ سے، اور اہل شام احرام باندھیں گے جحفہ سے، اور اہل نجد باندھیں گے قرن سے، سمجھے بھائیو؟ وقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَيَزْعُمُونَ أَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یحل اہل الیمن من یلملم، اہل یمن جو ہیں جب آ رہے ہوں تو راستے میں یلملم سے احرام باندھیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ کان ابن عمر یقول لم افقہ هذه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا یاد نہیں، لیکن دوسرے لوگ بتاتے ہیں کہ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا۔
عبداللہ بن عمر کو صرف 3 میقاتوں کا یاد تھا، تو جو 3 میقاتیں بتائیں، اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ، اہل شام کے لیے جحفہ، اہل نجد کے لیے قرن. سمجھ گیا بھائیو؟ چلیے جی ہاں اس میں ہمارے ہاں 2 قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اجرت پر پڑھانا ناجائز ہے، یہ اس وقت ہے جب کہ استاد شاگردوں سے اجرت لیتا ہو. جیسے بہت لوگ ہوتے ہیں 10 روپے 20 روپے شاگردوں سے لے کے پڑھا رہے ہیں، سمجھے نا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے منع. لیکن ایک مدرسے کا استاد ہے، مدرسے کا ملازم ہے، اور مدرسہ اس کو تنخواہ دیتا ہے مختلف کاموں کی، جن میں سے ایک پڑھانا بھی ہے، تو وہ اس میں داخل نہیں ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن جو فقہاء کرام کی عبارتیں ہیں وہ خاصی عام ہیں، اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ مسجد میں نہ پڑھایا جائے. سمجھے نا، احتیاط اسی میں ہے تا وقت ہے کہ کوئی بہت شدید ضرورت نہ ہو. تو بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے کے قائم کرنے کی ضرورت تو ہے لیکن جگہ اور کوئی ہے نہیں، تو اس واسطے مسجد میں شروع کر دیتے ہیں ضرورت ہے، اس تعویل کے ساتھ کہ ہم شاگردوں سے اجرت نہیں لے رہے، ہم تو مدرسے سے لے رہے ہیں. سمجھ گیا؟ زور سے بولو یار. وہی تو بتا رہا ہے، اس میں اور کیا بتا رہا ہوں. ابھی جو تفصیل بتائی وہ کہاں سے بتائی؟ وہ جنگل میں بیٹھ کے پڑھانے کی بتائی. چلو باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. جی. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. اب یہ بتاتے ہیں کہ سائل کے سوال سے زیادہ بات بتا دیں، جواب دینا سائل کا بأکثر مما سألہ، جتنا سوال کیا تھا اس سے زیادہ. یعنی کہنا مقصود یہ ہے کہ عالم کے لیے یا مفتی کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جتنا سوال کیا ہے صرف اسی کا جواب نہ دے بلکہ اس سے زائد کچھ بات بتا دے. یہ اس وقت ہے جبکہ وہ زیادہ بتانا نافع ہے اور اس سے اس کو فائدہ پہنچنے کا کبھی امکان ہو. تو ایسی صورت میں سوال کی حد تک محدود رہنا بھی ضروری نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ بھی بات بتا دے تو کوئی حرج نہیں. چنانچہ اس میں روایت نقل کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی فرماتے ہیں کہ نظر سال ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ما یلبس المحرم، محرم کیا پہنے؟ تو آپ نے فرمایا کہ لا یلبس القمیص ولا العمامۃ ولا السراویل ولا البرنس، قمیص نہ پہنے، امامہ نہ پہنے، سراویل شلوار نہ پہنے، ولا البرنس اور برنس نہ پہنے. برنس ایک عبا ہوتی تھی، یہ جیسے میں نے پہنی ہوئی لیکن اس میں اسی عبا کے ساتھ ٹوپی بھی ہوتی اسی کے ساتھ سلی ہوئی. یہ آج کل جو مراکش کے لوگ ہیں عام طور پہ اس قسم کی عبا پہنتے ہیں، مراکش اور الجزائر کے لوگ ہیں، اس کو برنس کہا جاتا ہے، جمع اس کی برانی وہ بھی نہ پہنے.
ولا ثوب مسہ الورس او الزعفران، اور کوئی ایسا کپڑا نہ پہنے جس کو ورس گھاس یا زعفران لگی ہوئی ہو، کیونکہ جس کپڑے کو ورس سے زعفران سے رنگا گیا ہو اس میں خوشبو پیدا ہو جاتی ہے، اور خوشبو والا کپڑا حالت احرام میں جائز ہے۔ فَإِن لَّمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، اگر جوتے کسی کے پاس نہ ہو تو خفین بھی پہن سکتا ہے۔ جوتے سے مراد یہ ہے کہ ایسا جوتا کہ جو چپل قسم کا، تو وہ اگر کسی کے پاس نہیں ہے پہننے کے لیے تو خفین پہن لے، لیکن وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ، لیکن اس کو کاٹنا ضروری ہوگا یہاں تک کہ وہ کعبین سے نیچے ہو جائے۔ اور کعبین سے مراد یہاں پر وہ ٹکنا نہیں ہے، بلکہ وسط قدم کی جو ہڈی ہے اس کو کعبین سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی اس موزے کو اس طرح کاٹ لے کہ جو وسط قدم پہ جو ہڈی ہوتی ہے وہ کھلی رہے، وہ ڈھکے۔ یہاں آپ دو باتیں دیکھیں گے کہ سوال کرنے والے نے سوال تو یہ کیا تھا کہ محرم کیا پہنے، آپ نے جواب دیا کیا نہ پہنے۔ یہ اس لیے کہ بتانے یہ مقصود ہے کہ کوئی خاص لباس شریعت نے مقرر نہیں کیا کہ بھائی لٹھے کا پہنو یا کاٹن کا پہنو یا جو ہے نائلان کا پہنو، یہ کوئی مقرر نہیں فرمایا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں منع کرتی ہیں کہ سلا ہوا کپڑا نہ پہنو، قمیص نہ پہنو، شلوار نہ پہنو، باقی پھر جو تمہیں مل جائے وہ پہن۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ جس کے لیے امام بخاری نے باب قائم کیا کہ اس نے تو پوچھا تھا لباس کے بارے میں، جوتوں کے بارے میں یہ پوچھا تھا، لیکن حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتوں کا اور خفین کا حکم بھی بتا دیا، کیونکہ اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے محرم کو، تو اس واسطے آپ نے اس کا حکم بھی بتا دیا۔ تو معلوم ہوا کہ جتنا سوال کیا گیا ہے اگر اس سے کچھ زیادہ بتا دے مفتی جواب دینے والا، جبکہ اس کی ضرورت ہو اور اس کے حق میں مفید ہو، تو کوئی خیال نہیں۔ سمجھ رہے ہو نا؟ اب یہ دونوں حدیثیں مثلا جو ہے نا ان کو ذرا دیکھو، جس سے امام بخاری کا وہ جو ہے نا فقہ البخاری کی تراجم ہوئی، یہ دونوں حدیثیں کون سے باب سے متعلق ہیں؟ حج سے نا۔ کوئی آدمی اگر ان کو تلاش کرے گا کہ بھئی یہ حدیث میں تلاش کروں تو کہاں تلاش کرے گا؟ حج۔ لیکن امام بخاری اس کو علم میں لے کر آئے ہیں۔ ویسے عام آدمی کو کبھی یہ خیال بھی نہیں ہو سکتا کہ ان حدیثوں کا کتاب العلم سے کوئی تعلق ہے، لیکن امام بخاری نے اس سے یہ مسئلے نکالے ہیں۔ یعنی جو خاص امام بخاری کا جو مزیت ہے وہ یہ کہ ایسے فقرے حدیث کے جن کی طرف عموماً آدمی کی توجہ نہیں جاتی، ان کو لے کر ان سے مسائل مستنبط کرتے ہیں۔ اب یہاں جب آدمی اس حدیث کو پڑھے گا تو سارا زور جو ہے نا وہ اس بات پر ہوگا، پہلی حدیث اگر دیکھیں کہ بھائی میقات کون سی ہے، کس علاقے کی کون سی میقات ہے، سارا زور اس طرف ہوگا نا۔ اور جو ہے کہ ایک شخص مسجد میں کھڑا ہوا اس نے پوچھا تو اس کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور امام بخاری کو یاد ہے کہ یہاں پر وہ مسجد میں کھڑے ہو کر سوال کیا تھا، تو پتہ چلا کہ مسجد میں سوال کرنا اور مسجد میں فتویٰ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو وہ اس کو لے کر یہاں پر باب قائم کر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ دوسری حدیث جو ہے اس میں ذہن سارا جائے گا کہ بھئی حالت احرام میں کیا کیا چیزیں ناجائز ہوتی ہیں، یہی ہے اصل مقصود ہے نا۔ لیکن یہ امام بخاری اس طرف توجہ دے رہے ہیں یہاں پر کہ حضور سے پوچھا جتنی بات پوچھی گئی تھی اس سے آپ نے زیادہ بات بتائی، تو اس کو لے کر باب قائم کر دیا۔ یہی امام بخاری کی مزیت ہے کہ احادیث کے اندر وہ حصے جس کی طرف عموماً التفات نہیں ہوتا ان حصوں کو لے کر اس کے مسائل مستنبط کرتے ہیں اور متعلقہ باب میں جاتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ
کل سبق نہیں ہوگا بھائی، میں آج سفر میں جا رہا ہوں.